السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رب العالمین کتاب میں باب نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 ہے، اللہ کے مثل کچھ نہیں، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے جیسا کیا کوئی ہے؟ تو اس کا جواب عقیدہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جیسا کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی بے مثل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے برتر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی طرح کوئی اور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اخلاص آیت نمبر 4 میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 65، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا، زمین کا اور ان دونوں کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا، زمین کا اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیز ہے سب کا رب ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا تو اسی کی عبادت کر۔ ہم سب کو کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، لہٰذا تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جمع رہ، اس کی عبادت پر ثابت قدم رہ، اس کی عبادت پر ڈٹے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ کیا تو کسی اور کو جانتا ہے جو اس کا ہم نام ہو؟ اس کے نام کے جیسا کیا کسی اور کا نام ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اکیلا ہے، تنہا ہے، ایکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اس کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحمان، رحیم، قدیر، عظیم، غفار، عفو، کریم۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت جڑی ہوتی ہے۔ رحمان سے کون سی صفت جڑی ہے؟ مہربانی کی، رحمت کی۔ خالق سے کون سی صفت جڑی ہے؟ تخلیق کی، کریشن کی، پیدا کرنے کی۔ اسی طرح رحیم سے رحمت کی صفت جڑی ہوئی ہے، قدیر سے قدرت رکھنے کی جو ہے صفت جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب کسی نہ کسی اللہ کے صفت سے جڑی ہے، لہٰذا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اللہ کا ہم نام ہو۔ اللہ کا ہم نام کوئی نہیں، کیونکہ کوئی نہیں جو اس کی کسی صفت میں اس کی طرح یا اس کے برابر ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے خالق، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا کوئی ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی صفت ہے رحیم، رحمان، معاف کرنا، مہربانی کرنا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی مہربان ہے، کوئی رحم و کرم کرنے والا ہے؟
جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کمپلیٹ درجے کی، ہائی درجے کی ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے، وہ مکمل درجے کی صفت ہے، اور جو بندوں کے اندر ہے وہ صفت بندوں کے اندر نہیں پائی جاتی، بندوں کے اندر کیا ہے؟ نقص ہے، کمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفت کے جیسی بھی کوئی کسی انسان کی صفت نہیں، انسان کیا کسی بھی مخلوق کی صفت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے نرالا ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر اعتبار سے کامل ہے، مکمل ہے اور منفرد ہے، منفرد یعنی اکیلا ہے، اس کا وجود کسی اور کا محتاج نہیں۔ مخلوق انسانوں کا اور دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں، پیدائش کے تعلق سے، روزی کے تعلق سے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے تعلق سے، اسی طرح نعمتوں کے تعلق سے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وجود کسی اور کا محتاج نہیں کہ کوئی اللہ کو بنائے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کسی کا محتاج نہیں، اس کی صفات کسی اور کی عطا کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو صفت ہے رحمت کی، رحم و کرم کی، تخلیق کی، اسی طرح مہربانی کی، ہر چیز پر قدرت رکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، جو بھی اللہ کی صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے کسی نے اللہ کو نہیں دیا ہے، لیکن اللہ کے سوا جو بھی ہیں، اللہ کی سوا جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں۔ آسمان کو اللہ نہ بناتا تو اور کون بناتا؟ تو آسمان کس کا محتاج ہوا؟ اللہ کا۔ زمین، پوری کائنات جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنایا ہے، سب کے سب وجود کے اعتبار سے، یعنی بنانے کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، پیدا کرنے کے حساب سے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ ہم سب کو پیدا نہ کرتا تو کون پیدا کرتا؟ ہماری تخلیق نہیں فرماتا تو ہماری تخلیق کون فرماتا؟ تو اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر سب کے سب وجود کے اعتبار سے اللہ کے محتاج ہیں، اور ان کی صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ہمارے اندر جو رحم و کرم کرنے کی صلاحیت ہے، جو بھی چلنے پھرنے کی طاقت ہے، دیکھنے سننے کی جو بھی صفت ہم انسانوں کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ تمام صفات مخلوق کو اللہ نے دیے ہیں تو آپ ہی بتائیے کہ یہ تمام مخلوقات اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں منفرد مانا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے اکیلا ہے، منفرد ہے، یکتا ہے۔ نہ اللہ کے نام کے جیسا کسی کا نام ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے جیسی کسی کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے منفرد اور یکتا ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی بھی انسان شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جیسا کسی کی ذات نہیں، اور اللہ کی صفت کے جیسی کسی کی صفت نہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے الگ ہے۔ یہ بہت واضح لفظ ہے، بہت واضح کرنے والا عقیدہ لفظ ہے یہ، کہ اس عقیدے کو واضح کرنے والا یہ لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے الگ مانا جائے، نہ وہ کسی کی طرح ہے اور کوئی دوسرا اس کی طرح ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرح ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اللہ کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، منفرد ہے، یکتا ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 11 میں فرمایا، یہ بہت مشہور آیت ہے اس عقیدے کے بارے میں کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے مثل کچھ نہیں، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا اس آیت کے اندر کیا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئیں کہ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق اللہ کی جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، دوسرے مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق ایک مخلوق جو ہے، مخلوق خالق کے جیسا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری چیز اس آیت کے اندر یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو ہم بھی تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانور بھی سنتا اور دیکھتا ہے، تو کیا ہم اللہ کی طرح ہوئے؟ یعنی ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اسی طرح ہم انسان بھی، دوسرے جاندار بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی طرح ہو گئے؟ نہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی طرح نہیں ہوئے، ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا اللہ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس طرح ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے۔ ہم اپنے قریب کے لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں، لیکن دنیا میں موجود تمام لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ ہم اسی کو سن سکتے ہیں جو ہمارے قریب ہے۔ اگر وہ دور ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، اسی شہر میں اگر کوئی آپ سے دور ہے، آپ اس کی بات نہیں سن پائیں گے۔ تو انسان کے سننے کی طاقت جو محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کیا ہے؟ ان لمٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، پوری دنیا کی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، پوری دنیا کی خبر رکھنے والا ہے، پوری دنیا کی باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو، بلکہ ہر آواز کو سنتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی چپ کے بات کر رہا ہے تو انسان نہیں سن پائے گا، کوئی جاندار نہیں سن پائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اعلیٰ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ سرگوشی کہتے ہیں چپ کے باتیں کرنا، کانا پھوسی کرنا۔ تو اگر کوئی انسان چپ کے بھی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے۔ اسی طرح ہم اجالے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو انسان کے دیکھنے کی طاقت جو ہے لیمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ انسان اسی چیز کو دیکھ سکتا ہے جہاں روشنی ہو، لیکن اگر وہاں پر اندھیرا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو انسان کو جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، وہ کیا ہے؟ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ سامنے کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے انسان۔ ہم اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری پیٹھ میں کیا ہے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے۔ تو قریب کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ جو اس کمرے میں ہے ہمارے سامنے، ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے پیچھے وہ بھی نہیں دکھائی دیتا، کمرے کے باہر ہے وہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو انسان کے دیکھنے کی جو ہے صلاحیت اور طاقت جو ہے محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ تمام کھلی اور چھپی چیزوں کو دیکھتا ہے، چاہے اگر کوئی آسمان اور زمین کے بیچ میں ہو، آسمان کے نیچے ہو، گھر کے باہر ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی انسان ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کوئی چیز سب کے سامنے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اور کوئی چیز لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے واضح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھکی اور چھپی چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، یعنی اگر کتنا بھی آپ اس کو ڈھک دیں، کتنا بھی کمرے کے اندر بند کر دیں، کتنے بھی جو ہے تالے لگا دیں، کتنے بھی کمروں کے اندر آپ اس کو جو ہے قید کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مقابلے میں ہماری صفات ناقص ہیں۔ ہماری صفات میں، ہماری خوبیوں میں، ہماری طاقتوں میں کمزوری ہے۔ ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری صفت جو ہے لیمیٹڈ ہے، محدود ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اعلیٰ ہے، اللہ کی صفات اعلیٰ ہیں، بلکہ اس لائق بھی نہیں ہے ہماری صفات جو ہے ناقص ہیں، انسانوں کی مخلوق کی صفت کو کیا ہے ناقص ہیں، بلکہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کا موازنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے کیا جائے۔ ہماری صفت، ہماری خوبی، ہماری کمال جو ہے اور ہماری طاقت اس لائق بھی نہیں کہ ہم اپنی طاقت اور اپنی صفت کا مقابلہ کس سے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے۔ پھر دوسری بات بھی قابل غور ہے کہ ہماری تمام صفات ہماری اپنی نہیں ہیں۔ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، چلنے پھرنے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، یہ تمام کیا ہیں؟ ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی اپنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں کسی نے اللہ کو نہیں دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ہیں، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی جو بھی صفات ہیں کسی کی بھی عطا کی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی اپنی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہماری صفات بعض اوقات زائل بھی ہو جاتی ہیں۔ ہماری صفات جو ہے، ہماری طاقت کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت کبھی ختم ہو جاتی ہے، انسان جو ہے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے انسان اپنی زندگی میں۔ انسان چل پھر رہا ہے، اس کو جو ہے پیرالائز ہو گیا، فالج کا شکار ہو گیا، چلنے پھرنے سے مجبور۔ سننے کی صلاحیت بیماری کی وجہ سے کبھی ختم ہو جاتی ہے، انسان سن ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کی جو بھی صفات ہیں یہ کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ آنکھ والا بڑھاپے یا حادثے کی وجہ سے اندھا بھی ہو جاتا ہے، سننے والا بہرا بھی ہو جاتا ہے، اور آدمی کبھی اپنی یادداشت کھو بھی چکا ہوتا ہے، کبھی اپنی یادداشت کھو دیتا ہے انسان کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ زائل نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ جسے ہماری دیکھنے کی صلاحیت میں، جوانی میں دیکھنے کی صلاحیت اچھی رہتی ہے، ہمیں چشمے وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن جب دھیرے دھیرے انسان کی عمر بڑھتی ہے یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس سے نظر کمزور ہونے لگتی ہے، چشمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کوئی بھی صفت ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی بھی صفت زائل نہیں ہوتی، اور نہ اس میں کوئی نقص کوئی کمی پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی کمی نہیں۔ وہ ہر آن ہر وقت اپنی صفات کے کمال کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال صفات کے ساتھ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا کوئی مخلوق کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر یا اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی، کوئی بھی مخلوق اللہ کے برابر یا اللہ کی جیسی نہیں ہو سکتی، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے الگ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جو شخص اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے وہ اللہ کے بارے میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ باب نمبر 7، چیپٹر نمبر 7، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسلام کا سب سے اہم عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن اس بات کا کیا مطلب کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں؟ آؤ اس عقیدے کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 111 یعنی 111 میں فرمایا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے،
جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے. پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے, پوری کائنات کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں, یعنی وہ اکیلا بادشاہ ہے, 2 اور 3 یا 4 5 نہیں, وہ اکیلا بادشاہ ہے, اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. اور نہ ہی عاجزی کے سبب اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے. انسان کوئی کام کرتا ہے تو کبھی اس کی طاقت اتنا کام نہیں کر پاتی. بوجھ اٹھانا ہو, جیسے وہ چیز اگر وزنی ہو, بھاری ہو, تو اکیلے نہیں اٹھا سکتا ہے, اس کو کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے, کسی اور کا سہارا لیتا ہے, کسی اور کا ہیلپ لیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کامل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ ہی عاجزی کے سبب اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے کہ آسمان کے بنانے میں, زمین کے بنانے میں, یا دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں کسی مخلوق کے بنانے میں اللہ عاجز ہو جائے. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو بنانے میں, پیدا کرنے میں عاجز نہیں, اور نہ ہی کسی کی جو ہے ضرورت ہے, کسی کی مدد کی ضرورت اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا بادشاہ ہے, پوری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تو اب اللہ کے بندوں کو چاہیے, اللہ کی مخلوق کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں, اللہ کی عظمت بیان کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے 3 چیزوں کا انکار کیا اور بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں. نمبر 1, اولاد. اللہ نے انکار کیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اللہ کی مخلوق اولاد کے لیے مجبور ہوتی ہے, اولاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا یہ اولاد اس کو سہارا دے گی, یا اس کے کاروبار میں اس کی مددگار ہوگی اولاد. تو انسان کو اولاد کی ضرورت ہے, اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2, شریک. آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو پارٹنر رکھتے ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اکیلے جو ہے کوئی بزنس کر سکیں. تو جب اکیلے ان کے اندر جو ہے اتنا پیسہ نہیں ہوتا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, یا اتنا ان کو جو ہے فرصت نہیں ملتی, یا اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں کہ پارٹنر رکھ لیتے ہیں. 2 لوگ, 3 لوگ, کئی لوگ پارٹنر بن کے ایک کمپنی چلاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا, اتنی عظیم کائنات کو بنایا, اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے بنایا, سب کی روزی کا ذمہ دار وہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بنانے میں, ان تمام چیزوں کو, اس پورے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی پارٹنر نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے مددگار کا انکار کیا کہ اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مددگار کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اللہ کی مدد کرے. اللہ کی صفات ہائی درجے کے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال درجے کے ہیں, کمپلیٹ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہو, یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہو, اللہ کی مدد کرے. جیسے انسان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اپنا مددگار رکھتا ہے, کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہے, ہیلپ کے لیے بلاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مددگار کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا انکار کیا. اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو شریک کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مددگار کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد اس کی حکومت کا کوئی وارث بنے, جس طرح مخلوق چاہتی کہ اس کی اولاد ہو تاکہ اس کی پراپرٹی کا اس انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد وارث بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اس کو وارث کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی حکومت کا کوئی وارث بنے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے, اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, قائم دائم ہے. نہ اللہ کا کوئی شریک ہے کہ اس کی حکومت کے کچھ حصے کا مالک ہو,
کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، اور نہ ہی اسے اپنی حکومت چلانے میں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر جو حکومتیں چلتی ہیں، کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں اس میں، کوئی پریسیڈنٹ ہے، کوئی جو ہے پرائم منسٹر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کچھ ہے، بادشاہ ہے، نائب بادشاہ ہے، کیا ہے، تمام جو ہے اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، اور نہ ہی اس کی اسماء اور صفات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، اور نہ ہی اسماء و صفات میں۔ ربوبیت کہتے ہیں کہ پیدا کرنے اور کریشن کی صفت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا مالک ہے، ملکیت، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کو بنانے والا ہے، تو اس میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ الوہیت یعنی عبادت کا حق اللہ کا ہے، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں اور دوسرے کی بھی عبادت کریں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے اسماء اور صفات، جو اچھے اچھے نام ہیں اور کمال درجے کے جو صفات ہیں، اس میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ ان یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہ بس ان کے منہ سے نکلنے والی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی سچائی نہیں، یہ صرف ان لوگوں کی زبان سے نکلنے والی بات ہے، صرف ان کے منہ سے نکلنے والی بات ہے، بس ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے یہ عقیدہ۔ یہ انہی لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، تو یہ کافروں کی جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی، تو اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، دیکھو کس طرح حق سے پھرے جاتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا۔ ان لوگوں نے، یعنی اہل کتاب نے، اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو، عبادت کرنے والوں کو کیا بنا لیا تھا؟ اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک سے پاک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرک سے پاک ہے جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ اکیلا ساری کائنات کا رب ہے۔ ہمارے سارے بندوں کا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نہ کوئی اس کی ربوبیت میں شریک اور پارٹنر ہے، اور نہ ہی اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے۔ وہی اکیلا سارے جہانوں کا رب ہے، اور وہی سارے بندوں کا اکیلا معبود ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ حلال اور حرام کے معاملے میں اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے عالموں اور عابدوں کی بات قبول کرتے تھے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے، اب اگر عابدوں نے، عبادت کرنے والوں نے یا ان کے عالموں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ حرام ہے، تو اپنے عالم کی بات لے لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور ان کے عالموں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ حلال ہے، تو فوراً اپنے عالم کی بات مان لیتے تھے۔ یعنی اللہ کی بات کو چھوڑ کر انہوں نے کس کی بات کو مانا؟ اپنے عالموں کو اور عبادت کرنے والوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو درجہ اللہ کا ہونا چاہیے تو وہ درجہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو دے دیا، اپنے عالموں اور عابدوں کو دے دیا وہ درجہ، کہ بات کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی۔ حرام اور حلال کے سلسلے میں، جائز ناجائز کے سلسلے میں کس کی بات ماننی چاہیے تھی؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے اللہ کے برخلاف کس کی بات مانی؟ اپنے عالموں اور عابدوں کی بات۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو ان کے عالم اور عابد حرام کر دیتے تو یہ لوگ اسے حرام ماننے لگتے تھے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو ان کے عالم و عابد حلال کر دیتے تھے تو یہ لوگ بھی اسے حلال مان لیتے، جبکہ حلال اور حرام کا اختیار کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی چیز کو حلال اور حرام کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے عالموں اور راہبوں ہی کو اپنا رب بنا لیا۔ مزید یہ کہ نصارہ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا رب بنا لیا، کہ مصیبت اور پریشانی میں ان کو پکارنے لگے، جبکہ مسائل کو حل کرنے والا اور ضروریات کو پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کے مرتکب ہو گئے اور گمراہ ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہ مانتے ہوئے اپنے عالموں اور عابدوں کی بات مانتے تھے، تو گویا کیا ہوا کہ انہوں نے ربوبیت میں، رب ماننے میں انہوں نے شرک کیا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، نہ اس کے سوا کوئی رب ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے، نہ تو اس کے اسماء اور صفات میں کوئی اس کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔